نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد 12 ربیع الاول کی آمد ہے۔ اگرچہ مورخین کا اس میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ولادت بشہادت کس تاریخ کو ہوئی، 9، 11، 12، 13، لیکن جو زیادہ اور کثرت کے ساتھ جس پر اتفاق ہوا وہ زیادہ 9 ربیع الاول کی تاریخ ٹھہری ہے کہ 9 ربیع الاول کو ولادت بشہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی اور دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب اس ولادت کی آڑ میں آ کر ہم وہ کچھ کر جاتے ہیں کہ جو نہ ہماری شریعت اجازت دیتی ہے، نہ صحابہ اکرام کی سیرت سے وہ چیز ملتی ہے، اور نہ اولیاء اکرام کی زندگیوں سے وہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ربیع الاول کا دن آیا، گلی محلوں کو چراغاں بھی کر دیا، چمکا بھی دیا، جلیاں بھی لہرا دی، کمکمے بھی لگا دیے، لائٹنگ بتیاں بھی لگا دی، اور بچیوں نے، بڑے چھوٹوں نے نئے کپڑے پہن لیے اور ایک خوشی کا سبا بنا لیا، اور پھر ایک جلوس کی تیاری ہوئی۔ پھر وہ جلوس بازاروں میں آیا، اور جو جلوس بازاروں میں آیا حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آیا کہ ہم ولادت بشہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں نکلے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمومی طور پر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنانے کی بات آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ایسے ادا کی، نماز کا طریقہ یہ ہے، نماز کسی حال میں چھوڑی نہیں، تو سب سے پہلے تو ان خوشی منانے والوں سے پوچھو، ان نعت خوانوں سے پوچھو، ان جو بازاروں میں جلوس لے کر آئے ہیں ان سے پوچھو کہ تمہاری ظہر کی نماز کہاں غائب ہوگی؟ کیا آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت کی خوشی میں اللہ نے نماز کی تمہیں چھٹی دے دی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت کی خوشی میں تم بازار میں جلوس لے کر آئے ہو تو اللہ نے کوئی رعایت کا سرٹیفکیٹ تمہیں تقسیم کر دیا؟ اگر ایسا نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے، قطعی طور پر نہیں ہے، تو پھر یہ مان لو کہ صرف منانے سے کام نہیں بنتا جب تک اپناؤ گے نہیں۔ اگر نماز کی پابندی نہیں ہے تو تم کمکمے لگا لو، تم لائٹنگ لگا لو، تم بتیاں لگا لو، تم جھنڈیاں لگا لو، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نجات کی صورت نہیں نکل سکتی۔ تم سارا دن سلیبیں تقسیم کرتے رہو، سبیلیں تقسیم کرتے رہو، سبیلیں دیتے رہو، لیکن جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپناؤ گے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کو مانو گے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کا معراج ہے، اس کو اپناؤ گے نہیں، تو اس لیے اپنانا نجات کو لے جاتا ہے اور نجات کے راستے پہ لے جاتا ہے۔ آج ہم مسلمان بہت بڑی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت پر خوشی نہیں، خوشی مناؤ، لیکن خوشی مناؤ، بازاروں کو سجاؤ، لیکن بازاروں کو سجاؤ کس سے؟ نبی کی سنت سے سجاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سجاؤ، بازاروں کو سچائی سے سجاؤ، صداقت سے سجاؤ، بازاروں کو جھوٹ سے دور کرو، سچائی لاؤ،
اور کم تولنا نہیں، برابر تول پر کی سجاوٹ کرو، وہ سجاؤ، ان چیز کی دعوت دو، ان کے اوپر بازار، اپنے بازاروں کو لاؤ، اس لیے کہ ان چیزوں کو لاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نے حکم دیا ہے، تو ان چیزوں سے ہم سارے کے سارے مسلمان متفق ہیں کہ اس سے اپنے گھروں کو بھی سجاؤ، سچائی سے اپنے گھروں کو بھی سجاؤ، صداقت سے اپنے گھروں کو بھی سجاؤ اور اپنا امانتداری سے اپنے گھروں کو بھی سجاؤ اور بازاروں کو بھی سجاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس میں نجات ہی نجات ہے۔ لیکن صرف جنڈیاں اور کمکمے اور لگانے سے اگر کہیں کہ بازار سج گیا ہے اور ہماری نجات ہوگی ہے، تو یہ محال است جنوب